PDM آج حیدرآباد میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ جلسگاہ میں تیاریوں کی صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے۔ بول نیوز کے نمائندے غلام شبیر آرائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام شبیر آرائیں، آگاہ کیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ 3 اسٹیج کیوں تیار کیے گئے ہیں؟ غلام شبیر آرائیں سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے حیدرآباد میں سیاسی پاور کا مظاہرہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ کارکنان کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 50,000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئی ہیں حیدرآباد میں جلسے کے لیے، اور اس جلسے سے PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر رہنما جو ہیں وہ بھی خطاب کریں گے۔ تاہم مریم نواز اپنی بیٹی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس جلسے سے خطاب نہیں کر سکیں گی۔ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے جلسگاہ کا دورہ بھی کیا گیا تھا اور تمام تر تیاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا تھا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے اور اس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جلسگاہ کے مناظر آپ بول نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جلسگاہ کو جھنڈیوں اور بینروں سے سجا دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، سینئر تجزیہ کار اور صحافی ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب اتنی شدت کے ساتھ جتنی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اب اس میں اتنی تیزی نہیں دیکھی جا رہی، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیں، تحریک میں تیزی تو ہے، ہر جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی آئی جا رہی ہے، لیکن جو تیزی آ رہی ہے وہ جو ان کے مقاصد ہے اس کے حصول میں تاحال انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے، اور مستقبل قریب میں بھی کوئی ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی کہ جن مقاصد کو لے کے اور یہ آگے بڑھے تھے کہ جیسے گورنمنٹ کو ہٹانے کا ان کا مقصد تھا، لیکن اس میں کوئی نہیں، کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام جماعتوں کے نظریات الگ الگ ہیں، تمام جماعتوں کے ایمز مختلف ہیں۔ ہر جماعت بیک ڈور سے چاہ رہی ہے کہ ان کے تعلقات بحال ہوں۔ جو مقتدر حلقے ہیں جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب اگر وہ کسی کے ساتھ ہیں، وہ کسی کی پشت پہ کھڑے ہوں تو وہی جماعت پاورفل ہوتی ہے، وہی جماعت سب کچھ آگے کر سکتی ہے۔ تو وہی صورتحال وہ یہاں پہ نظر آ رہی، ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور جو 10 جماعتیں ہیں، جو 11 رکن اتحاد تھا وہ بھی تقریباً ایک جماعت ختم ہو کے 10 رہ گئی ہیں، تو وہ بھی ایک پیش پہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ حکومت کی جو خلاف تحریک چلائی تھی، یہ حکومت کی مستحکم کرنے کے لیے تحریک بن چکی ہے، کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ جس طرح سے PTI اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان بھی کچھ انبن ہو چکی تھی، لیکن جس طرح سے ان کے جو بیانات تھے اپوزیشن پارٹیوں کے، بالخصوص نواز شریف کے، مریم نواز کے، اس میں انہیں دوبارہ سے ایک پیج پر لے کر آ گئے ہیں۔ تو ابھی کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی کہ یہ جو مقصد ہے وہ حاصل کر سکے، اور یہ جلسہ بھی برائے جلسہ ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ مریم نواز اس میں شرکت نہیں کر رہی ہیں۔ تو ابھی بس یہ اپنے جو راستہ ان کا ہے وہ ناہموار ہے۔ ٹھیک ہے، ندیم رضا صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ کل DG ISPR کا بیان آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس بیان سے متفق ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان اسی دن یہ بیان دیتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ اتحادی جو کہ 11 سے 10 ہو گئے ہیں، مزید درار پڑتی دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، جہاں تک DG ISPR کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اس سے پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سیاست میں کون گھسیٹ رہا ہے اور کس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں تو یہ چلتا رہتا ہے، ہر کوئی جو بات کہی جاتی ہے یوزولی وہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بیان کہ پس پردہ کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہی ایسا کچھ یہاں بھی چل رہا ہے۔ اصل اس میں جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے، جیسے آپ نے کہا مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے الگ اس پہ، لیکن جس طرح سے یہ آئے ہیں اب بلاول بھٹو زرداری کا جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ جو انہوں نے اٹھایا ہے، اس کے اوپر ان میں اختلافات ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یہ PDM کی تحریک میں جو مرکزی کردار ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ وہ کہ مولانا اس کے سربراہ ضرور ہیں، لیکن اس کی جو ان کی مولانا کی جو لائن اور لین تھی وہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ جو شروع میں جس طرح سے ان کی تحریک چل رہی تھی، بالخصوص میں جاؤں گا
جو دسمبر 2018 میں انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد اور پھر یہ دوبارہ 2019 میں تحریک چلائی ہے، اس کے بالکل اس میں اور آج مولانا فضل الرحمان کے رویے میں انتہائی بدلاؤ آ چکا ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں 71 کے بعد سے جتنی عوامی تحریکیں چلی ہیں وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، ان تحریکوں سے حکومت کبھی نہیں گئی اور نہ اس دفعہ جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے، سیاست ہے، سیاست کھیل ہے یہ کہ عوام کو اپنے آپ کو انٹیک رکھنے کا، تو یہ وہ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں کہ اپنے جو ووٹرز ہیں انہیں لبھانے کے لیے، انہیں کوئی لائن دینے کے لیے کم سے کم وہ باہر نکلے، لیکن جو اصل چیزیں جن کے ووٹر جس سے پریشان ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، وہ اس سے پریشان ہے، اس کے ٹھیک ہے اوپر ندیم نہ صاحب یہ ہمارے بات ساتھ کریں۔ رہیے گا، ہمارے نمائندے غلام شبیر آ رہے ہیں، اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں، ان سے اپڈیٹس لے لیتے ہیں۔ غلام شبیر بتائیے گا، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جلسے کی؟ جی بالکل، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آج حیدرآباد میں جو جلسہ ہو رہا ہے اس کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں مکمل ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 اسٹیج جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اس جلسہ گاہ میں۔ کیمرہ مین عمران کو کہوں گا آپ دکھا سکتا ہے کہ 3 اسٹیج جو ہیں اس میں سے جو مرکزی اسٹیج ہے وہ 120 فٹ لمبا بنایا گیا ہے اور 40 فٹ چوڑا اور 12 فٹ اونچا جو ہے وہ اسٹیج بنایا گیا ہے، جس میں مرکزی قیادت جو ہے پی ڈی ایم کی وہ یہاں پہ بیٹھے گی اور خطاب کرے گی، اور اس کی سائیڈ میں جو دوسرا جو اسٹیج بنایا گیا ہے وہ جو پی ڈی ایم کی جو باقی جو قیادت ہے اور جو باقی جو سیاسی رہنما ہے وہاں پہ وہ بیٹھیں گے خطاب کے لیے، اور جو تیسرا اسٹیج ہے اس میں جو مقامی جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی اور ایم پی ایز ایم این ایز اور سندھ کی جو قیادت ہے وہ یہاں پہ بیٹھے گی۔ تمام تر تیاریاں مکمل ہے، سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ سخت کیے جا چکے ہیں۔ 3000 سے زائد جو ہیں وہ پولیس افسران، ایس ایس پیز، ڈی ایس پیز اور اہلکار جو ہیں یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں۔ خصوصی بس جو ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہے جس میں سی سی ٹی وی کیمرہ کا جو مانیٹرنگ روم ہے وہ بنایا گیا ہے۔ پیچھے جلسہ گاہ کے عقب سے جو روڈ بنایا گیا ہے ایم پی اے جام خان شورو کی جو رہائش گاہ ہے وہاں سے وہ آئے گا اور اس روٹ پہ جو ہے سی سی ٹی وی کیمراز نصب کیے گئے ہیں۔ مرکزی قیادت کو وہاں سے لایا جائے گا، جبکہ فرنٹ جو جلسہ گاہ ہے جس میں کرسیاں جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لگائی جا چکی ہیں، پیپلز پارٹی کا جو جلسہ انتظامیہ ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ 50,000 کرسیاں جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں سندھ بھر سے اور مختلف اضلاع سے جو پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہیں وہ فرنٹ سے نیشنل ہائی وے سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا۔ تمام تر سیکیورٹی کی جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مقامی کارکنان ہیں وہ یہاں پر صبح پہنچ چکے ہیں اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرے بازی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے، اور جوش اور خروش جو ہے وہ آج کے جلسے کے حوالے سے جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں کہ بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو کارکنان یہاں پہ آئے ہیں وہ جوش و خروش ہے ان میں، اور جی اے بھٹو کے جو ہے وہ نعرے بلند کر رہے ہیں، اور 25 سے زائد جو ہیں وہ استقبالیہ کیمپ جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں مختلف مقامات پہ حیدرآباد کے جو ہے جہاں سے رہنما آئیں گے، جس میں مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی شرکت کرے گی اس جلسے میں، اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کراچی سے حیدرآباد پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہے، ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی سندھ کی جو قیادت ہے وہ پہنچے گی، مقامی قیادت پہنچے گی، جمعیت علماء اسلام سندھ کی جو قیادت ہے وہ یہاں پہ پہنچے گی، اور مولانا فضل الرحمان جو سربراہ ہیں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، کارکنان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا غلام شبیر۔ ندیم صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے اب تک اس طرح عوامی مسائل کو اجاگر نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہی وجہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے اب تک اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی؟ نہیں، عوام مقاصد کیسے حاصل کرے گی، کیونکہ یہ تمام لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور تمام جماعتوں کے سربراہان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایز کیا جائے، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں انہیں ایز کیا جائے اور انہیں اپرچونٹی دی جائے کہ اس گورنمنٹ کو ڈسکنٹینیو کر کے انہیں موقع دیا جائے کہ وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں۔ اور ایسا میں نے کہا کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، پاکستان کی تاریخ ہے 1970 سے لے کے آج تک جتنی تحریکیں چلی ہیں کبھی بھی اس تحریکوں کے نتیجے میں گورنمنٹ نہیں گئی ہے، اور اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی بھی جماعت نکلے، کوئی 1000 2000 یا 1 لاکھ لوگوں کو لے کے باہر نکلے اور گورنمنٹ تبدیل کر دی جائے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پلان کیا رکھا ہے اپنا، آپ کو ایسا منصوبہ ہونا چاہیے جس سے عوام کی بہتری آئے،
وہ تو کوئی جماعت نہیں پیش کر رہی ہے، وہ باہر چاہے کہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن، تمام لوگ صرف اور صرف ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے، اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو رہا۔ جتنے ماضی کے جلسے، پوری چین ایک چلی ہے ماضی کے جلسے کی، اور یہ حیدرآباد جلسہ بھی ان میں سے ایک ہی جلسہ ہے، اور یہ بھی آج ہوگا، شام تک ختم ہو جائے گا، بیان بازیاں آئیں گی، ٹیلی ویژن دکھائے گا، اخبارات میں ہیڈ لائن لگ جائے گی، لیکن جو اس جلسے میں شریک ہوں گے، جو اس نعرے کے تحت آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ نہیں کری، عوام کو بھوکا مار دیا ہے، لیکن وہ لوگ جائیں گے، انہیں صرف یہ ہوگا جو جلسے میں آئیں گے ان کو بریانی کی پلیٹ مل جائے گی، ایک ٹھیک ہے پانی کی بوتل مل جائے گی، اس سے بڑھ کے ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ لیکن انہی کے ساتھ وہ لوگ بھی جو ذخیرہ اندوزی کریں، جو عوام کو بھوکا مارے، مہنگائی کا سبب اسباب وہی پیدا کریں، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو عوام کا کام یہی وہ ہے، تو جلسوں میں صرف شرکت کریں، اور باقی جو مذاکرات ہیں، دیکھیں ہمیشہ جب بھی اسی طرح سے ہوا ہے، یہ جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوا، جو بھی ہوتا ہے، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سیاست وہاں سے وہ چل رہی ہوتی ہے، یہ صرف ایک مورے ہیں، اس کے بڑھ کے کچھ بھی ایسی صورتحال نہیں جو تبدیلی لا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندیم رضا صاحب آپ کے وقت کا اور تجزیے کا، اور اس کے علاوہ غلام شبیر آپ نے ہمیں جلسہ گاہ سے آگاہ کیا، آپ کا بھی شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔